ایک دن مجھے یوں ہی بیٹھے بٹھائے مغل سلطنت کے زوال کی وجہ جاننے کا شوق جاگا، تو میں نے اشتیاق میں کئی کتابیں چھان ماری، مگر کہیں کوئی معقول وجہ میری جستجو کی تشنگی کم نہ کر سکی۔ سو اپنی کم علمی پر بھروسہ ہی پھر سے میرا آخری انتخاب ٹھہرا۔ جب آنکھیں ظاہری سے ہٹ کر باطنی علم کی طرف لگیں تو کئی منظر آنکھوں کے سامنے کسی ماہر مصور کی تصویر کا مقابلہ کرنے کو بےتاب نظر آئے، اور رفتہ رفتہ مغلوں کے زوال کا راز آشکار ہوتا گیا۔ سب سے پہلا سوال جو تشنا لب لیے میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ مغل ہمیشہ قصوں میں، کہانیوں میں، تاریخ کے ورقوں میں جنگجو مشہور رہے ہیں، اور ظاہر ہے جنگجو مرد ہی مشہور ہیں۔ عورتوں کا تذکرہ کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر مغلوں نے جینڈر بیلنس کرنے کے لیے ایک انوکھی ترکیب کا سہارا لیا۔ اگر تھوڑی دیر کو مغلوں سے جذباتی لگاؤ کو پرے رکھ کر غور کیا جائے تو بڑی نوکدار مونچھوں اور کنڈی نما قلموں کے سوا مغل بادشاہوں میں کوئی مردانہ وضاحت نظر نہیں آتی، بلکہ تھوڑی دیر کو اگر مغل بادشاہوں کی گردن کے اوپری حصہ کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو حلیہ کچھ تماش بین طبیعتوں کے لیے نہایت قابل دید ہوگا۔ پیروں سے شروع کرتے ہیں تو چمکیلے کھسے جن کے منہ کو دیکھ کر کسی توری کی بیل کی نکلی ہوئی شاخ کا گمان ہوتا ہے۔ ایک عجیب قسم کی نسوانیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی اگر کسی پروجاہت مرد کو جامہ وار کی فراک اور کنڈل والا چمکیلا کھسا پہنا دیا جائے تو چال میں ایک نازکی اور نغمگی نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو جائے گی۔ مورخین بھی نہ جانے کن سنی سنائی باتوں پر تکیہ کر کے مغلوں کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست کی ذمہ داری سازشی عناصر اور غداروں کو ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی جنگی ماہر سے پوچھا جائے، بلکہ اس کام کے لیے جنگی ماہر ہونا ضروری نہیں، بلکہ کسی محلے کے لڑکا صفت بچے سے بھی پوچھا جائے کہ بیٹا اگر فوج خصے پہن کر جنگ کرنے جائے اور مخالف فوج بوٹ پہن کر آئے تو جیت کس کی ہوگی، تو یقیناً جواب بوٹوں والوں کے حق میں ہوگا۔ اور خیر بیشتر پاکستانی جو اب بھی مغل دور کو اپنی برتری کی یادگار تصویر سمجھے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، بوٹوں والوں کی طاقت، اختیار اور برتری سے خوب واقف ہیں۔ ذرا اب ذکر ہو جائے پیروں سے اوپر کا تو آپ کو مغل بادشاہوں کی ٹانگیں چست ریشمی پجامے میں دم گھٹتی دکھائی دیں گی۔ ریشمی پجامے اور خصے کا امتزاج فوراً خیال کو انارکلی یا امراؤ جان ادا کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ بات ریشمی تنگ پجامے پر ہی ختم نہیں ہوتی، مغل بادشاہ رنگ برنگی ریشمی فراکوں کے بھی دل دادا پائے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی موتیوں کی مالا تو لباس کا لازمی جز ہے۔ ہمارے آج کل کے روسی ملبوسات مغل بادشاہوں کے ذوق سے ہی مستعار لیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی ذی شعور انسان اس ساری باتوں سے کیا تاثر لے سکتا ہے؟ ظاہر ہے مردانہ وجاہت تو دور دور تک خیال کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی، بس ذہن میں طوائفوں، حرموں اور کنیزوں کی ہی جھلک رقصاں ہوگی۔ یہ خیال بھی غالب ہے کہ مغل شہزادے اکثر کنیزوں کے جھرمٹ میں نظر آتے ہیں، کہیں ان کی یہ وضاحت ان کنیزوں اور طوائفوں سے والہانہ محبت کا اظہار تو نہیں ہے یا نہیں، یہ بات درکنار، مگر مغل بادشاہ اور شہزادے نسوانیت سے مغلوب نظر آتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں گلاب کا پھول ناک کے نتنوں سے چپکائے اور دوسرا ہاتھ پشت پر رکھے مغل شہزادے اپنے بنائے ہوئے باغوں میں چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں۔ اب بھلا یہ کیا نظارہ ہے؟ متجسس ہوں کہ ایک شہزادہ ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے، ریشمی پجامہ فراک پہنے اور گردن اور کانوں میں قیمتی زیور سجائے آخر کیا سوچتا ہوگا۔ ظاہر ہے اس ماحول میں کوئی جنگی حکمت عملی تو بنا ہی نہیں جا سکتی، اور رایا کا خیال اس موقع محل کے لیے بنا ہی نہیں، تو پیچھے بچی کنیزیں جو شہزادوں کے خیال پر غالب رہتی تھیں۔ یہ تو ذکر ہو گیا مغل بادشاہوں اور شہزادوں پر غالب نسوانیت کا۔ اب کچھ خدا کی بنائی ہوئی معصوم اور خوبصورت مخلوق کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، جن کی بد دعا مغلوں کو لے ڈوبی۔ جس بادشاہ کو دیکھو اپنے تاج پر خوبصورت پرندوں کے پر سجائے نظر آتا ہے، تاج سجانے کے لیے پرندہ مار دینا اور پھر اسی تاج کی خاطر اپنے باپ بھائیوں اور بیٹوں کو مار دینا پرندوں کی بد دعا نہیں تو اور کیا ہے؟
मोरों का तो मत ही पूछें, बेचारे अपने खूबसूरत पिछवाड़े को मुगलों से छुपाते फिरते थे, मगर मुगलों की राहत का सामान मोर बेचारा अपना पिछवाड़ा कुर्बान करके करता था, जिससे मुग़ल शहज़ादों और बादशाहों के लिए बड़े बड़े पंखे तैयार किए जाते थे। तामीरात के दिलदादा मुग़ल इस बात से हमेशा बेखबर ही रहे कि उनके ज़वाल की बहुत सी वजूहात में से एक वजह तामीरात का शौक़ भी था। गज़ब खुदा का 6 फुट की कब्र पर आलीशान महल खड़ा कर डालना, 2 मरले का कमरा बनाकर उसके इर्द गिर्द कई एकड़ों पर मुहित बाग बना देना, राया को लिबास के लिए पेवंद मुयस्सर हो या ना हो, मगर शीश महल की दीवारें ढांपने को कीमती शीशा और जवाहर यूं मुयस्सर थे जैसे किसी कनीज़ की सितारे भरी चुनरी। अब ज़ाहिर है ममलकत का ख़जाना अगर माशी मजबूत हिकमत अमली, साइंसी तहकीक, जदीद हथियार और जंगी मशकों की बजाय बाग बनाने, मकबरे बनाने, ज़र्क बर्क फ़राकों और ज़ेवरात पर खर्च होगा तो अंजाम ज़वाल ही होगा। मुग़ल तो चले गए, मगर उनकी शाह खर्चियाँ और कनीज़ों और हरमों पर दौलत निछावर करने की आदत हमारे हुक्मरानों में मुंतकिल हो गई। मुग़लों की राहत का सामान मोर अपना पिछवाड़ा कुर्बान करके करते थे और अपने हुक्मरानों की राहत का सामान हम बेचारे अपना सब कुछ कुर्बान करके कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको मुग़ल सल्तनत पर फ़ख्र है और आप ये कहें कि वो हिंदुस्तान में कई सौ साल हुकूमत करके गए, तो एक और हकीकत याद रखिए कि मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान में किसी इस्लामी रियासत को कायम करने को नहीं आए थे, बल्कि इस खित्ते में मौजूद दौलत की चमक दमक उनको यहाँ पर खींच लाई थी। बाकी रही बात नेक और बद हुक्मरानों की, तो नेक और बद हुक्मरान हर दौर में मौजूद होते हैं और मुग़लों में औरंगज़ेब बादशाह अपनी नेक नामी के लिए मशहूर हैं। लिहाजा औरंगज़ेब के बारे में आपको अगली वीडियो में आगाह करेंगे। अपनी और अपने इस खित्ते की तारीख़ी हकीकत जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।